أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت لا يزال الخير حيا لا يزال اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، دل عطا فرمایا ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، یہ سکون والی یہ زمین عطا فرمائی ہے، یہ دن اور رات عطا فرمائے ہیں، سورج اور چاند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ تو سب سے بڑی ایک بیماری جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ مبتلا کرتی ہے اور انسان کو عبادت سے روکتی ہے، اللہ کے احکام سے روکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتی ہے، وہ اس لیے کہ ناشکر ہے۔ انسان ناشکری کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا نہیں کہ یہ نعمتیں میرے رب کی ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور وہ اکیلے ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ساری کائنات یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انس و جن یعنی انسانوں کو اور جنات کو خاص طور پر مکلف بنایا ہے اور ان کو اختیار دیا ہے۔ ان کے اندر اچھائی اور برائی کا مادہ رکھا ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اچھائی کا راستہ اپنائیں یا برائی کا راستہ۔ لیکن اللہ رب العالمین انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرے اور اس کی
فرمانبرداری کرے، اس کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انسانوں سے تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ کوئی بھی انسان سفر طے کرتا ہے، کسی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو جہاں منزل کی طرف پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، اس کی رہنمائی چاہیے، اس کے اسباب چاہیے۔ جیسے ہم نے اگر یہاں سے لانڈی جانا ہے تو اس کے لیے گاڑی چاہیے، راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کس راستے پر چل کر جائیں گے۔ وہاں دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے، اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانی کی باعث چیزیں ہیں، جو نقصان پہنچانے والی چیز ہیں، ہمیں اس راستے سے جو چیز بھٹکانے والی ہے، ان رکاوٹوں کو بھی دور کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان سے بچنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو صرف اس لیے بنایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کی فرمانبرداری کرے اور اس کو راضی کرنے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بنائے ہوئے نظام میں، اس مقصد میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، یعنی اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصود ہے، اس کے اندر دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتی رہتی ہیں، بہکاتی رہتی ہیں۔ یہ جو صورت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو بیماریوں کی تنبیہ فرمائی ہے اور ہمیں اس پر متنبہ فرمایا کہ انسان اپنے اندر سے ان بیماریوں کو نکال لے۔ وہ دو بیماریاں کون سی ہیں؟ ایک ناشکری کی بیماری ہے اور دوسرا مال و دولت کی حرص و ہوس اور محبت کی بیماری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آج ہم دیکھ لیں کہ دین سے جتنی بھی دوری ہے، دین سے ہم دور ہیں، عبادت سے، اطاعت سے، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق دین سے دور ہیں، ان کی صرف یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ یا تو ہمارے اندر اللہ کی ناشکری ہے، اور یا مال و دولت کی ہوس اور حرص ہے جس نے ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ ان دونوں بیماریوں پر متنبہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت میں ہمارے اوپر عظیم احسان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کی کھائی ہے، یعنی گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور انسان کو متنبہ کیا کہ انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنا موازنہ ایک جانور کے ساتھ کر۔ ایک جانور، ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے مالک کی کتنی فرما بردار ہے، اپنے مالک کے لیے کتنا من تن دھن لگانے والی ہے گھوڑا، اور تو اپنے خالق و مالک کا کتنا شکر گزار ہے۔ گھوڑا یہ انتہائی وفادار جانور ہے اور ہر زمانے میں بڑا کارآمد ہے، خصوصاً جہاد میں تو بہت زیادہ کارآمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخیل معقود فی نواسیہا البرکہ الخیر الی یوم القیامہ، یعنی گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے قیامت تک، اس کے اندر برکت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج 14ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے، اور یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، لیکن اس کے باوجود آج بھی گھوڑا جہاد میں اور دوسری ضروریات میں بہت کارآمد ہے، جہاں دوسری کوئی چیز کارآمد نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھو، انسان گھوڑے کو دانہ چارہ پانی پلاتا ہے، دانہ چارے کا انتظام کرتا ہے، اس کی سردی گرمی کا خیال کرتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کے ساتھ گھوڑا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ انسان جو ہے گھوڑا اپنے مالک کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ والعادیات ضبحا، فرمایا ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی دوڑتے ہیں، ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ عادیات دوڑنا، یعنی جب مالک چاہتا ہے تھوڑا سا چارہ کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، پھر مالک چاہتا کہ دوڑے تو دونوں پاؤں اکٹھے کر کے یوں چھلانگ مارتا ہوا دوڑتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، لیکن وہ اپنے مالک کی فرما برداری میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں۔ وہ یہ نہیں پرواہ کرتا کہ میں تھک گیا ہوں، میں بھی جاندار ہوں، میں کیسے دوڑوں، میں تو تھک گیا ہوں، میرا سانس پھول رہا ہے۔ فالموریات قدحا، اور فرمایا کہ یہ پاؤں اتنا زور سے ٹاپ مارتا ہے کہ اس کے پاؤں پتھر پر لگنے سے آگ نکلتی ہے۔ ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے، پرانے زمانے میں آگ نکالنے کا طریقہ چکماک، پتھر کو پتھر سے لگا کر اس سے آگ نکالی جاتی تھی۔ یہ جانور اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری میں اتنا زور سے پاؤں پھینکتا ہے اور پتھر پہ مارتا ہے زور سے کہ پتھر سے ٹکرانے سے، اس کے ٹاپ مارنے سے پاؤں سے آگ نکلتی ہے۔ غبار اڑاتا ہے، اور نہ مٹی کی پرواہ، نہ غبار کی پرواہ، نہ نشیب و فراز کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو صحرا میں، اس کو جنگل میں، اس کو پہاڑی راستے میں ایسے دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے یعنی مالک کی اطاعت و فرما برداری میں دشمن پہ جا کر جب حملہ کرتا ہے تو لشکر کے بیچ میں جا گھستا ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے۔ فاثر نبی نقا فوسط نبی جمع، یعنی اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ نیزے آ رہے ہیں، تلوار کے وار ہو رہے ہیں، آگے سے گولی لگ رہی ہے، میں زخمی ہو رہا ہوں، نہیں، گھوڑا اتنا سمجھدار ہے۔ ایک ذرا سی مہار پکڑتا ہے مالک اور وہ اس کو دوڑا رہا ہے، آگے سے اس کو تلوار بھی چل رہی ہے، زخمی بھی ہو رہا ہے، نیزے بھی لگ رہے ہیں، ایک یعنی لاٹھی سے یا ذرا سے ہانکنے سے وہ اتنا جاتا ہے کہ اس کو آگے سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو اپنے مالک کا اشارہ کو دیکھنے کے، مالک میرا کدھر اشارہ کر رہا ہے، آگے سے تلواریں لگ رہی، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ تلوار سے واپس مڑنا ہے۔ یہ گھوڑے کی خصوصیت ہے، اگر وہ ذرا سے آگے سے کوئی چیز آئے اور واپس مڑ جائے جیسا عام جانوروں کی صفت ہے تو وہ کبھی بھی لڑ نہیں سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، جنگ میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور صبح سویرے جا کر حملہ کرنا ہو تو وہ بھی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، صبح سویرے جا کے حملہ فالمغیرات صبح۔ اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں کھا کر متنبع فرمایا کہ انسان تو اپنا موازنہ گھوڑے کے ساتھ کر لے، تو گھوڑے کو تھوڑا سا انتظام کرتا ہے اور وہ تیرے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تیرا اور تیرے رب کا معاملہ دیکھ، ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ تعالیٰ صرف تیرا مالک نہیں ہے، دیکھیں انسان بھی گھوڑے کا مالک ہے، اللہ انسان کا مالک ہے، لیکن انسان کی ملکیت تو عارضی ہے، مجازی ہے، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین انسان کا حقیقی مالک ہے، اور صرف مالک نہیں، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، مٹی کے اندر سے جب اس کے لیے یعنی غذا تیار ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے معلوم ہے، اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی ہم تمہیں جانتے تھے،
اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، چھوٹے سے لوتھڑے تھے، نطفے تھے، اور پھر گوشت پوش اور شکل و صورت تمہاری بن رہی تھی، ہم اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں۔ اب تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ انسان اپنے اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ظاہری بھی نعمتیں ہیں، باطنی بھی نعمتیں ہیں، روحانی بھی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہم جس بھی حالت سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ 2 گھونٹ پانی اگر ہمیں میسر نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ بہلول کا مشہور واقعہ ہے کہ ہارون الرشید سے اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں تپتی ہوئی دھوپ میں اور ریت میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں تمہیں سخت پیاس لگ جائے اور تمہیں پانی میسر نہ ہو، اور ایسی حالت میں تم تڑپ رہے ہو، اور تمہیں کوئی کہہ دے کہ آدھا گلاس پانی کتنے میں خریدو گے، اور وہ تم سے تو کہنے لگا کہ میں آدھی سلطنت تو اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اور بہلول نے کہا کہ اگر وہ پانی پیٹ میں اس طرح رک جائے کہ پیشاب نہ آئے اور تمہیں سخت تکلیف ہو اور تڑپ رہے ہو، پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ آدھی سلطنت میں اس کو، آدھی سلطنت میں بقیہ آدھا گلاس پانی نکالنے کے بدلے میں دے دوں گا، کہ کوئی حکیم میرا ایسا علاج کر دے کہ وہ گلاس جو پانی میرے پیٹ میں ہے، پیشاب جو بند ہو گیا ہے، وہ نکل جائے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، دل عطا فرمایا ہے، دماغ عطا فرمایا، یہ سکون والی یہ زمین عطا فرمائی ہے، یہ دن اور رات عطا فرمائے ہیں، سورج اور چاند عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو دیکھیے، یہ جو ابھی ہمارے کرونا وائرس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ آج تک ہمیں کیا یہ احساس تھا کہ جس طرح ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارے رہن سہن ہے، یہ زمین پر وائرس کا نہ ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دیکھیے، ایک ہم سکون سے جو ایک زندگی گزار رہے تھے، جہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی پرواہ نہیں تھی، ہماری دکانیں کھلی تھی، ہمارے پارک کھلے تھے، ہمارے اسکول کھلے تھے، ہمارے مدارس، سب چیزیں ہم بے جھجک، آج ہم نے سب نے مل کر پوری دنیا، پھر کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا، ہم نے یہ منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن یقین جانیں جس کو اللہ چاہتے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے، لاکھوں لوگ باوجود احتیاط کرنے کے، کروڑوں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ تو سب سے بڑی ایک بیماری جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ مبتلا کرتی ہے اور انسان کو عبادت سے روکتی ہے، اللہ کے احکام سے روکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتی ہے، وہ اس لیے کہ ناشکر ہے۔ انسان ناشکری کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا نہیں کہ یہ نعمتیں میرے رب کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کو سب سے زیادہ حرص اور ہوس وہ دنیا کی ہے، مال و دولت کی ہے۔ وہ ہر چیز کو دولت سے تولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں شکر گزار ہوں، پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی اور پیسوں کی ہوس میں لگ گیا، اور ایسا لگا کہ نہ تو کمانے کے وقت میں یہ سوچا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کماتے ہوئے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی، پیسوں کی ہوس میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی، پیسوں کی ہوس میں شریعت کے دوسرے احکام کو پس پش ڈال دیا۔ پیسے کی ہوس ہے نماز جاری ہے، پیسے کی ہوس ہے زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، پیسے کی ہوس ہے
اللہ رب العالمین کے احکام توڑ رہا ہے، اور پیسہ جب مل جائے تو پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس مال کے ذریعے سے فخر کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے تکبر کرتا ہے۔ انسانوں کی کیٹیگری وہ پیسوں کے اعتبار سے ہے، جس کے بعد پیسے 2 روپے زیادہ ہیں تو کہتا ہے یہ بڑا کارآمد آدمی، اور ایک بار پیسے نہیں تو کہتا ہے یہ 2 ٹکے کا نہیں، یعنی پیسوں سے انسان کو تولتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ادنا سے ادنا انسان کو بھی فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کا بڑا محبوب ہے انسان اور اللہ کا بندہ ہے، کسی انسان کو حقیر مت سمجھو۔ تو انسان مال کی محبت میں، اور مال کی محبت کی اور ناشکری کی ایک جو خاص وجہ ہے وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قارون کی صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مال کا ہوس اور مال کی حرص رکھنے والا شخص اس کا نام قارون تھا۔ دیکھیے ساری دنیا کی سلطنت و دولت اس کے پاس تھی، اتنا مال و دولت تک کہ قرآن اس کی دولت کو بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد بڑی دولت تھی، لیکن اس کے حرص و ہوس ختم نہیں ہوئی، اور وہ ناشکرا تھا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی وجہ، سب سے بنیادی جو وجہ ہے جو آج میرے عزیز بھائیوں میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو بہت عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، پھر بھی شکر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت کا ثمرہ ہے، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، میری ہوشیاری، میری سمجھداری، میری ہنرمندی، میری چالاکی، اور اس سے میں پیسے کما رہا ہوں، اللہ نے تھوڑا دیے۔ میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میری فیکٹری ہے، میرا کارخانہ ہے، میری زمین ہے، اور یہ سب چیزیں میری ہوشیاری سے آئی ہیں۔ اپنے ہی کوئی کمال سمجھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، تم سے زیادہ ہوشیار، تم سے زیادہ چالاک، تم سے زیادہ طاقتور وہ روڈوں پر پھر رہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال و دولت کی محبت میں بہت پکا ہے۔ میرا عزیز بھائیوں، مال و دولت اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن جس مال کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال بہترین ساتھی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی پردہ پوشی کرے، محتاج نہ ہو، جس کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، حاجت مندوں کا خیال کرے، جس کے ذریعے سے انسان جنت کما لے۔ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غریب صحابہ آئے، اور کچھ انہوں نے کہا کہ مالدار صحابہ ہم سے آگے چلے گئے، وہ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور ہم تو غریب ہیں، نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھا کرو، انشاءاللہ جو تم سے آگے چلے گئے تم ان تک پہنچ جاؤ گے، تم ان تک پہنچ جاؤ گے اور پچھلوں سے سبقت کر جاؤ گے، جو آگے بڑھ چکے ہیں تم ان تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ مالدار لوگوں کے سارے جو مال کے ذریعے سے کام کیے جاتے ہیں، جہاد اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ، تم اس سے بھی بڑھ جاؤ گے۔ تو پھر صحابہ کرام کچھ عرصے بعد وہ غریب صحابہ پھر آئے، فرمایا رسول اللہ اب وہ مالدار صحابہ نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ صحابہ تو عمل والے تھے۔ انہوں نے فقراء صحابہ کو دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا، تو انہوں نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور وہ ہماری طرح تسبیح بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان حج کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جہاد کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مال و دولت کی حرص اور اللہ کی ناشکری یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور آج انہی بیماریوں کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے دور ہیں۔ اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہمارے اندر شکر ہو اللہ تعالیٰ کا تو پھر نماز چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو، پھر ہم نماز نہ چھوڑیں بلکہ نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، پھر حرام نہ کھائیں، یتیموں کا، غریبوں کا، فقیروں کا مال نہ کھائیں، وراثت کو سمیٹ کر سب خود نہ کھا جائیں۔ آج ہم وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے، وراثت پہ قابض بن جاتے ہیں اور حرام حلال کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی مختلف طریقوں سے حرام میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو یہ دنیا کب تک رہے گی، ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک تو یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز وہ نیک اعمال ہے، اس لیے دنیا کی حرص و ہوس اپنے دلوں سے نکالو اور آخرت کی تیاری کرو۔ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ اس دن کا علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے جس دن سب کو قبروں سے نکالا جائے گا اور سارے دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ ہم سب پر پڑا ہوا ہے۔ میرے دل کے اندر کیا ہے، کتنا حرص ہے، کتنی ناشکری ہے، کتنی ہوس ہے، کتنی مال کی محبت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ محبت سے دیکھ رہے ہیں جی یہ علماء ہیں، یہ فقہاء ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور آپ کے دل میں، کس کے دل میں کتنی محبت ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ مال کی وجہ سے ہم کتنا اللہ کے احکام توڑتے ہیں، کتنے ہمارے دل میں اللہ کی ناشکری آتی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا، جو ہمارے دلوں میں مال کی ہوس اور حرص ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ ظاہر میں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم چلتے پھرتے کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے، کوئی حال پوچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ ظاہر میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل شکر گزاری دل سے شکر گزاری ہے، اور کل وہ سامنے آ جائے گی، اس لیے کل کی رسوائی سے، شرمندگی سے بچنا چاہیے، اور آج اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کل انسان کہے گا کہ آج میں شکر گزار بنتا ہوں، کہ اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے دیجئے، لیکن دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو چند روزہ زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا شخص ہی کامیاب ہے۔ نے فرمایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، فرمایا ان کا رب اس دن کے ان کے حالات کی پوری خبر رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے لے کر ابد تک سب معلوم ہے، لیکن ہمارے ساتھ کل ہونے والا کیا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کا رہنا سہنا، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، یہاں کی دولت، سب کچھ فانی ہے، یہ قیمتی نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اور اصل زندگی، اصل عزت، اصل شہرت، اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی بھی میرے عزیز بھائیو آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ناکامی سے بچائے۔ اصل بربادی آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میرے اوپر یقین کر لو، میں تمہارا رب ہوں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تمہارا رب، ان کا رب اس دن کے حالات سے مکمل باخبر ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا، بیٹے آج محنت کر لو، آج یہ کام کر لو، آج یہ کر لو، مجھے سب پتہ ہے، میں نے دنیا آزمائی ہوئی ہے، میں دنیا کو اچھی طرح پرکھ چکا ہوں،
دیکھو یہ کرو گے تو کام آئے گا، اگر نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کسی پر اعتماد نہ کرنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا، اپنے یار دوستوں کی وجہ سے اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ جیسے باپ محبت سے سمجھاتا ہے اور اپنے تجربات بیٹے کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا مشفق ہوں، میں مہربان ہوں، میرا خیال، میری بات مانو، مجھے صحیح پتہ ہے، میں نے سارے تجربے کر لیے، سارے مشاہدے کر لیے۔ میرے عزیز بھائیو، باپ کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، بات غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کے حالات مجھے پورے معلوم ہیں، ہر ایک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا انجام ہے۔ جنت ہے تو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ جنت کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں جنت کے مقابلے میں، اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہاں کی ہولناکی، وہاں کی خوف، وہاں کی دہشت، وہاں کی وحشت وہ بہت خطرناک ہے، اس لیے اس سے بچانے کی بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم پر اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں یقین نصیب فرما دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ فکر آخرت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.